بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ ہم نے ایک قیدی کو پھانسی کی سزا دینی تھی اور آج انتہا کی سردی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے اوپر جو چھت بنی تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی اور سرد ہوائیں چل رہی تھی کیونکہ یہ جیل بہت دور دراز علاقے میں بنی ہوئی تھی۔ اس قیدی کا نام محمد نصیر تھا۔ اس نے اپنے سکے چچے کو اس دنیا سے رخصت کیا تھا۔ اسے پھانسی کی سزا دی گئی تھی اور آج اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف لایا جا رہا تھا۔ میں اس جیل کا جیلر تھا اور ایسے مناظر میں زیادہ تر ہر طرف خاموشی چاہیے ہوتی ہے۔ قیدی بھی بہت پریشان ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن یہ شخص بالکل چپ چاپ سیدھا چلتا آ رہا تھا۔ جیسے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کو نوبل پرائز نوازا جا رہا ہے، آ کے اپنا پرائز وصول کر لیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور آنکھوں میں ایک پل کو بھی خوف نہیں تھا۔ موت بڑی عجیب چیز ہے۔ بہادر سے بہادر انسان بھی موت سے ڈرتا ہے اور یہ انسان بالکل موت سے نہیں ڈر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے جذبات چھپا رہا تھا، اس کے اندر ڈر کے جذبات تھے ہی نہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ جب اسے تھوڑا قریب لے آئے تو میں اس کے بالکل ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا تو کم سے کم اپنی مسکراہٹ تو چھپاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری مسکراہٹ کی وجہ سے اگر آپ جان جائیں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور میں نے سنا ہے کہ اس پوائنٹ پر مجھ سے میری آخری خواہش پوچھی جائے گی۔ وہ ایک لمبا دڑنگا سا آدمی تھا۔ اس کا قد شاید 6 فٹ 7 انچ تھا اور وہ ایک مستری تھا، لوگوں کے گھر بنانے کے کام کرتا تھا۔ اتنی سردی تھی کہ وہ بھی سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کے لیے تو آج اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ مجھے پتا تھا کہ کوئی عجیب سی خواہش ہوگی۔ ویسے زیادہ تر لوگ آخری خواہش یہی کرتے تھے کہ ہمیں بہت سارا کھانا کھانا ہے اور یا پھر کسی اپنے سے ملنا ہے، لیکن اس نے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ اتنا تو ہمیں پتا تھا کہ اس کا ایک خاندان ضرور تھا، لیکن اس سے ملنے کے لیے بھی یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ آدمی ایسے لگ رہا تھا جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری خواہش بڑی عجیب ہے، صاحب کیا آپ میری خواہش پوری کریں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں پوری کروا دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو خود پوری کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میری پھانسی یعنی کہ میری موت کے پورے 3 مہینے بعد آپ جا کر میری قبر کو ضرور کھولیے گا اور دیکھیے گا اس کے اندر کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی خواہش ہے؟ تمہاری خواہش سن کے میں تھوڑا حیران ہوں۔ اس نے کہا کہ یہی میری آخری خواہش ہے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے بعد آپ مجھے بھول نہیں پائیں گے۔ اس نے کہا کہ پورے 3 مہینے بعد آپ ضرور قبر کھولیے گا۔ میری قبر کشائی کرنے کی اجازت میں آپ کو اپنی زندگی میں دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ خواہش کیوں کی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کی فائل میں یہ بھی لکھ دیا کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے۔ ہمیں پورا ریکارڈ رکھنا پڑتا تھا۔ اس فائل میں اس کے گھر کا پتہ بھی تھا اور اس کے بارے میں معلومات بھی۔ وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا جیسے کہ اس جیل میں پھانسی دی جاتی تھی، اسی طرح کا ماحول تھا۔ اس کے بعد اس کی میت کو اس کے گھر بھجوا دیا گیا تھا اور میں اپنے کاموں میں لگ گیا تھا، لیکن آج اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے اور وہ ہمیشہ میرے خواب و خیالوں میں رہتا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ کبھی کبھی میں بار بار کیلنڈر کو دیکھتا اور سوچتا تھا کہ 3 مہینے کب پورے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ پورے 3 مہینے بعد جا کر آپ دیکھ لیجئے گا، اور میں حیران تھا کہ میں انتظار کر رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے ایسی ہی الٹی سیدھی وویلی پھینک رہا ہوں کہ مرنے تو ویسی ہی لگا ہوں، کیوں نہ کوئی عجیب سی بات کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ لیکن پھر بھی مجھے اس کی قبر کشائی کروانے کی اجازت اس نے خود دی تھی اور میں یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وقت پورا ہوا اور 3 مہینے ہو گئے، میں نے اس کے قبر کی کشائی کرنے کے لیے چل پڑا۔ میں اپنے ساتھ پوری ٹیم لے کر گیا۔ مجھے کافی سارے لوگوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ بھی آن رکھا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی قبر کے اندر کیا معاملہ ہے۔ کہیں وہ یہ تو ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ بے قصور تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ اس نے خود اپنا گناہ قبول کیا تھا۔ اس نے اپنے سگے چاچو کو اس جہاں سے روانہ کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے حق میں اور کچھ نہیں بولنا، آپ لوگ مجھے جو چاہے سزا دیں۔ اس کا چہرہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرے ساتھ 2 لوگ تھے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا کہ قبر کو کھودنے کا کام شروع کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک مفتی صاحب گزرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ قبر کشائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کس کی قبر ہے؟
کیا اس کے قبر والوں سے اجازت لی ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے خود اجازت دی تھی۔ اس بات پہ وہ بھی حیران ہوئے کہ ایک ایسا آدمی تھا جو مرنے سے پہلے یہ اجازت دے کے گیا کہ میری قبر کھود کے دیکھ لینا، لیکن ہم پولیس والے تھے اس لیے مفتی صاحب نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ کام شروع ہو گیا تھا۔ میں بے چینی سے دیکھ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ویسے اس طرح کی قبروں کو جب کھودا جاتا ہے تو اس میں بدبو ضرور اٹھتی ہے، کیونکہ ابھی صرف 3 مہینے ہوئے تھے، لیکن اس کی قبر کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ لگتا ہے کوئی نیک بندہ تھا، ابھی تک بو نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں قبر کھودنے کی بات کی تھی کہ وہ ایک نیک بندہ تھا، اور اس کے اندر کون سی نیکی تھی؟ وہ تو ایک عام انسان تھا۔ جب تک وہ جیل میں رہا ہم نے تو اسے کبھی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا یا اس نے کوئی قرآن پڑھا ہو، جبکہ جب قیدیوں کو سزائے موت کی سزا سنائی دی جاتی ہے تو وہ نماز اور قرآن کے پابند ہو جاتے تھے کہ اب خدا کے پاس جانا ہے تو کیا مولی کر جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد قبر پوری طرح سے کھل گئی اور اب سیمنٹ کی سلیبیں ہٹانے کا وقت آ گیا۔ جب سیمنٹ کی سلیبیں ہٹائی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ اٹھا تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے اور مفتی صاحب نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ مجھے اس کے گھر جانا تھا۔ مجھے اس کا گھر ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل ہوئی۔ اس کا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ مجھے ایک محلے کے بچے نے بتایا کہ یہ ہے مستری نصیر کا گھر۔ جو ہی میں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا تو میں کافی حیران ہوا۔ گھر تو بہت ہی خستہ حال لگ رہا تھا۔ دروازے کے آگے ایک پٹھا ہوا میلا کچیلا پردہ لگا ہوا تھا اور دروازہ بھی سٹیل کا تھا جس کو جگہ جگہ زنگ نے کھا لیا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ کون ہے؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں یہ کیا بولوں۔ میں نے کہا کہ اماں جی میں ہوں۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ بیٹا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس گھر میں شاید 2 ہی کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن تھا، مگر گھر سے عجیب قسم کی بو آ رہی تھی اور باہر چھوٹے سے سین میں وہ بوڑھی عورت بیٹی کپڑے سی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر جو چشمہ لگا ہوا تھا اسے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نظر بہت خراب تھی اور یہ کام اس کے کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی مصروف تھی اور میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ جی کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام حماد خان ہے، میں آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ معلومات جاننے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے بیٹے کا ذکر سن کے بوڑھی عورت اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ 3 مہینے میں پہلی دفعہ کوئی اس کے بارے میں بات کرنے آیا ہے، ورنہ تو جو بھی آیا افسوس کرنے آیا تھا۔ میں نے کہا کہ جی مجھے معلوم ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گی؟ اس نے کہا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے سے بھلا کیوں گھبرائے گی؟ مجھے تو اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کی بات کرتا ہے۔ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، نہ اس کی یادیں ہی ہیں۔ میں نے ایک نظر سامنے دیکھا تو ایک عورت دروازے سے چھپ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور اس عورت کی عمر سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ گھر میں ایک چھوٹا سا خستہ حال واکر بھی پڑا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ بھی تھا، پر وہ چھوٹا بچہ کس کا تھا؟ کہیں وہ بچہ نصیر کا تو نہیں تھا؟ اگر تھا تو وہ بچہ تو یتیم ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب مجھے دیکھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ بوڑھی ماں نے بھی یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ وہ نصیر کی بیوی ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی ہے، بہت بیمار اور پریشان رہتی ہے، اس کے لیے میں بڑی پریشان ہوں۔ بوڑھی عورت نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس نے وہ سب کچھ کیوں کیا تھا اور وہ کس قسم کا آدمی تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ سب اس نے کیوں کیا، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہی کہانی سننے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے لمبی آہ بھری اور مجھے اپنے بیٹے کی کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا بہت سمجھدار تھا، وہ عام آدمی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جیسے ہوتے ہیں نا عام لوگ جن کو کچی پکی میں داخل کراتے ہیں، پھر بھی وہ تھوڑی بہت پڑھائی کرتے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ میرا بیٹا تو کچی کلاس میں ہی پڑھنا سیکھنا سیکھ گیا تھا۔ میرا بیٹا بہت سمجھدار تھا، ایک دفعہ جو کام دیکھ لیتا تھا اسے وہ کام فوراً سے کرنا آ جاتا تھا۔ وہ ایک نہیں بہت سے کاموں میں ماہر تھا، ایسا کوئی کام نہیں تھا جو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو نا بیٹا، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو عام لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، ایسا تھا میرا بیٹا۔ میں سمجھ گیا کہ بوڑھی اماں کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ واقعی بہت سمجھدار آدمی تھا جس کی عقل عام آدمی سے بہت اوپر کا تھا۔
یہ تو اس کی دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا تھا، وہ باتیں ایسی ہی کیا کرتا تھا، اور میں جو یہاں آیا بیٹھا تھا اس کے پیچھے بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ بہت کم عمری میں ہی محنت مزدوری کرنے لگا تھا اور ہم سب کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ پھر میں نے اس کی شادی کروا دی اور اللہ نے اس کو جوانی میں اولاد سے نواز دیا تھا، لیکن ہمیشہ سے اس کے پاس کچھ کاغذات ہوتے تھے جن کے اوپر وہ کوئی نقشے جیسے بنایا کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ جس دن یہ نقشے بک گئے اس دن ہم امیر ہو جائیں گے۔ مجھے تو بیٹا سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ سب کچھ کیا تھا، لیکن ان کاغذات کی وہ اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کسی بڑی کمپنی کے پاس جاؤں گا اور ان کو یہ سب دکھاؤں گا تو وہ مجھ سے یہ لاکھوں روپے میں خرید لیں گے، لیکن اگر اس گاؤں میں بیٹھا رہا تو پھر کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں تو یہاں پر ضائع ہو رہا ہوں۔ میں بوڑھی عورت نے سیدھی سادی تھی، بس وہ پیسے لے آتا تھا، یہ گھر چلتا تھا۔ مجھے اس بات پہ تسلی ہو جاتی تھی کہ گھر تو وہ اچھے طریقے سے چلا رہا تھا، لیکن پھر ہمارے اس گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میرے شوہر نے اپنے چھوٹے بھائی سے کچھ قرضہ لیا تھا اور یہ گھر بنایا تھا۔ جب میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو میرا دیور یہاں پر آ گیا اور ہمیں دمکانے لگا۔ اس نے کہا کہ یا تو قرضہ واپس کر دو اور یا پھر یہ گھر واپس کرو، ہم غریب لوگ ہیں بیٹا، ہمارے پاس صرف یہ گھر ہی ہے اور تم دیکھو یہ گھر کیا گھر کہلانے کے قابل ہے، لیکن پھر بھی ہماری چھت ہے اس لیے ہم اسے یہ گھر نہیں دے سکتے تھے۔ اس نے جتنے بھی ہم سے پیسے لیے تھے یہ گھر تو اس سے کہیں زیادہ مہنگا تھا، لیکن وہ چالاکی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے گھر دے دو اور قرضہ معاف ہو جائے گا۔ قرضہ صرف 6 لاکھ روپے کا تھا اور یہ گھر آج کی تاریخ میں 50 لاکھ روپے کا ہے۔ یہ تو اچھے وقتوں میں ہمارے شوہر نے بنایا تھا، بس اسی طرح لڑائی جھگڑے ہونے لگا۔ پہلے وہ ہمارے خود گھر آتا تھا، پھر اس نے ہمارے گھر بندے بھیجنے شروع کر دیے، اور ایک دن تو بہت برا ہوا۔ ایک دن وہ خود ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ نصیر کی بیوی گھر میں اکیلی تھی، بار بار دروازہ پیٹنے لگا۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو وہ دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بیچاری بہت زیادہ ڈر گئی اور اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے ہمیں ساری بات بتائی۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بندے کو روک، مردوں کو ایسی باتیں نہیں بتاتے، وہ غصے میں آ کے کچھ بھی کر بیٹھے گا۔ پھر اس نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ چاچے نے مجھ پر بری نظر ڈالی تھی۔ بس نصیر اسی ٹائم بھاگ اٹھا اور جا کر اپنے چاچو کو اس دنیا سے روانہ کر ڈالا۔ میں یہ نہیں کہتی اس نے بہت اچھا کیا، چاچا تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن جب چاچا ہی آپ کے گھر کی عورت پہ بری نظر رکھے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جوان خون تھا بیٹا، اس لیے اسے غصہ آ گیا۔ وہ بھاگ کے واپس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے خود کو پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ پھر میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ میں آج تک اس کی یہ بات نہیں سمجھ پائی کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر پولیس والے اسے پکڑ کے لے گئے تو پھانسی کی سزا دیں گے۔ پھر وہ جاتے جاتے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ہمت نہ ہاریں، آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ تو چلا گیا، منو مٹی کے نیچے کہاں سے آئے گا اب میرا بیٹا؟ میں نے کہا مجھے ضروری بات ہے لیکن ابھی نہیں بتا سکتا۔ آپ کا بیٹا بہت عقل مند آدمی تھا، وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ اس نے کہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور نکلتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہی میں یہاں پر آیا ہوں۔ پھر میں نے ان لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے بیٹے کی آخری خواہش کیا تھی۔ اس بات پہ وہ عورت بھی حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ پھر کیا تم نے قبر کھودی، قبر کشائی کر دی، تم اس کی قبر کھول کے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں ماں جی، لیکن اس نے خود اجازت دی تھی اور میں آپ لوگوں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ پر آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے پاس کچھ نقشے تھے جبکہ وہ ہمیشہ خود سے دور نہیں کرتا تھا، کیا مجھے وہ نقشے مل سکتے ہیں؟ اب اس عورت نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا کیونکہ اس کے پاس اس بیٹے کی یہ آخری نشانی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایک دفعہ دیکھ کے آپ لوگوں کو واپس کر دوں گا۔ تو اس نے اپنی بہو کو اشارہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ نقشے باہر بھجوا دیے۔ میں نے دیکھا یہ ایک بڑی سی موٹی سی کتاب تھی جس کے اندر اس نے بڑے بڑے کاغذات رکھے تھے، اس کا کافی وزن تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کی امانت آپ کو واپس کر جاؤں گا، اور جو آپ کے بیٹے نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو وہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ اب میں پھر سے اس قبر کی طرف چل پڑا تھا اور وہاں جو مزدور کھڑے تھے
ان سے مجھے پھر سے کام تھا۔ میں نے ان کو اشارہ کیا اور کہا کہ اس قبر کو آس پاس سے بھی کھود دو، تو وہ لوگ حیران ہوئے۔ میں نے کہا کہ اس قبرستان کے گورکن کو بھی بلا لاؤ۔ جب گورکن کو بلا کے لائے تو اس کے چہرے پر پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ جیسے وہ مجرم ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، نصیر کو جانتے ہو؟ تو پہلے وہ ڈر رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ ہاں جانتا ہوں، جگری دوست تھا میرا، بچپن کا یار تھا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے ہم۔ میں نے کہا کہ تبھی تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا نصیر نے خود کیا، بس میں نے تو اس کی مدد کی۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایسے کرنے کے جرم میں تمہیں پکڑ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں صاحب جی، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ بات ایسی تھی کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ جب ہم نے نصیر کی قبر کھودی تو قبر اندر سے بالکل خالی تھی، اس لیے تو ہمیں اس قبر سے نہ کوئی بو آئی اور نہ ہی ہمیں کوئی عجیب منظر دیکھنے کو ملا تھا، کیونکہ نصیر اپنی قبر کے اندر تھا ہی نہیں۔ اور یہ جو اس کی امی نے ہمیں نقشہ جات دیے تھے اور کہا تھا کہ نصیر بہت زیادہ سمجھدار اور ٹیلنٹڈ آدمی تھا اور ایک بہت اچھا مستری تھا، لوگوں کے گھر بنایا کرتا تھا، وہ اسی بات پہ مشہور تھا کہ اسے چھوٹے سے چھوٹی جگہ کے بارے میں بھی بتاتے کہ یہاں پر گھر بننا ہے تو وہ وہاں پر ایسا گھر بناتا کہ 2-4 کمرے بھی ڈال دیتا، کچن بھی نکال لیتا، صحن بھی نکال لیتا تھا۔ سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ چھوٹی سی جگہ پر اس نے کتنی صفائی سے اتنا اچھا اور کشادہ سا گھر بنا ڈالا ہے کہ ذرا سا بھی علاقہ ضائع نہیں ہوا۔ یہی اس کا ٹیلنٹ تھا اور یہی اس نے کیا تھا۔ اس نے اپنی قبر کے اندر سے ایک راستہ بنایا تھا، جو راستہ اس نے دوسری طرف سے نکال دیا تھا، یعنی جب اس کو ہم نے قبر میں ڈالا تو وہ قبر کے اندر سے ہی کسی سرنگ کی طرح کے راستے سے نکل کے بھاگ گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جب ہم نے اسے پھانسی دی تو وہ بچ کیسے گیا؟ اس کا جواب بھی مل گیا تھا، وہ شاید مرا ہی نہیں تھا، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اس گورکن سے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، ہم اسے دوبارہ پھانسی نہیں دیں گے، پر تم مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ یہاں سے دور ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ہے وہ۔ میں اس دفعہ اکیلا ہی اس گاؤں کی طرف چل پڑا، جو راستہ اور پتہ مجھے بتایا گیا تھا۔ میں اس پہ پہنچ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر کے حیران رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے نصیر کھڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نے تو اسے پھانسی دی تھی، اس کی لاش کو اٹھا کے اس کے گھر والوں کے پاس منتقل کیا تھا، پھر وہ کیسے بچ گیا؟ لیکن اس کے چہرے پر آج بھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ آئیے جیلر صاحب، آ جائیں، آپ کو اچھی سی دودھ پتی پلاتا ہوں۔ اس کے کپڑے اور حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی محنت کا کام کر رہا تھا۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو ایک چھوٹا سا گھر بنا تھا، اس گھر کے اندر ہی داخل ہو گیا، اور جب میں اس کے اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ یہ گھر نہیں کوئی گورکھ دھندا لگتا تھا، چھوٹی سی جگہ پر ایسا گھر بنایا تھا کہ جیسے کوئی محل ہوتا ہے۔ اس نے میرے سامنے دودھ پتی کا کپ رکھا اور کہا کہ پی لیں۔ صاحب میں آپ کو نہیں مارنا چاہتا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑی سردی تھی اس دن، اور آپ کو پتہ ہے جب تک ہڈی نہیں ٹوٹتی انسان دنیا سے نہیں جاتا، اور میں لمبا دڑھنگا انسان، سردی میں ہڈی ٹوٹنی بڑی مشکل ہو جاتی۔ جناب میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا، تھوڑی اداکاری کر لی تھی، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ مجھے دوبارہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے۔ میں بری طرح سے حیران تھا اور اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ قانون پاکستان کے تحت اور برٹش لا کے مطابق اگر آپ کسی مجرم کو پھانسی کی سزا سناتے ہیں، لیکن پھانسی کے وقت یا تو اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور یا پھر پھانسی دینے کے باوجود بھی وہ بچ جاتا ہے، تو آپ اسے دوبارہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے، آپ کو اسے باعزت بری کروانا پڑتا ہے۔ اسی لیے اب نصیر کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا کہ میں ساری دنیا کے لیے مر گیا ہوں، لیکن ابھی زندہ ہوں، یہ گھر بنا رہا ہوں، یہاں سے جاؤں گا تو اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں اور اپنی ماں کو واپس لے آؤں گا۔ اس گھر کو بنانے میں مجھے 3 مہینے لگ گئے، ابھی 10-15 دن کا کام باقی ہے، اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آرام و سکون سے رہیں گے۔ میں نے یہاں پر اپنا نام بھی کسی کو نہیں بتایا اور تھوڑا حلیہ بھی بدل لیا۔ اس نے چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ لیکن تم نے گناہ تو کیا تھا، پھر سزا سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے گناہ کیا تھا، لیکن جس کو مارا تھا اس نے بھی تو گناہ کیا تھا، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور پھر انسان بچنے کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے۔ صاحب آپ کو اور قانون کا میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں نکلتا، نہ ہی واسطہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے،
हाँ, इस बात पर हैरान हूँ कि तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों बताया। तुम तो चुपचाप निकल गए थे और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हो। उसने कहा कि अगर मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताता तो फिर आपको कैसे पता चलता कि मैं क्या चीज़ हूँ। इस बात पे वो हंसने लगा और मेरी भी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर सज गई। मैंने कहा कि वाकई तुम चीज़ तो हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मेरा साला बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। मैंने उससे बात की और कहा कि एक आदमी है जो तुम्हारे काम में कमाल की महारत रखता है। वो भी हैरान हुआ और उसने कहा कि फिर उसे मेरे पास भेजो, मेरे पास उसके लिए काम है। और हमने उसको बहुत अच्छी नौकरी पे रख लिया। आज उस बात को काफ़ी साल हो गए हैं। वो वहीं रहता है, अपनी बीवी बच्चों को भी ले गया। इस बात के बारे में सोच के हैरान होता हूँ कि जब उसकी माँ ने उसे देखा होगा कि मेरा बेटा जिंदा है तो उसे कितनी खुशी महसूस हुई होगी। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे अनोखी कहानी है। एक ऐसे मुजरिम की कहानी जिसने मौत को भी धोखा दे दिया। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।